نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل وسلم وبارک علی نبینا وحبیبنا محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين يا خاتم النبيين. اللہ جل مجدہ کے فضل و کرم اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نان مبارکہ کے تصدق سے بحمدہ تعالی ہم محرم الحرام کے آخری جمعۃ المبارک میں آج موجود ہیں. گویا کہ یہ ہمارے اسلامی سال کا چوتھا جمعہ ہے. جو ہجری سال اسلامی سال شروع ہوا ہے اس کا چوتھا جمعہ ہے. اس میں ہم اس وقت شریک ہیں. جیسا کہ آپ سے بات کو ہم نے محرم الحرام کے آغاز میں یہ بات کی تھی کہ محرم الحرام کا پورا مہینہ ہم محرم الحرام کی مناسبت سے ہی موضوعات پر گفتگو کریں گے، جس میں ہمارا جو موضوع گفتگو رہے گا وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ازواج مقدسہ ہی رہیں گی. اس میں ہم نے سب سے پہلے جمعۃ المبارک میں واقعہ کربلا کا پس منظر ہم نے بیان کیا، اس کو ذکر کیا. دوسرے جمعۃ المبارک میں ہم نے واقعہ کربلا کو بیان کیا کہ یہ واقعہ کربلا ہوا کیسے، جس میں امام علی مقام کی مدینہ سے روانگی، مکہ آمد، مکہ سے کوفہ، اور پھر 10 محرم الحرام کو خانوادہ اہل بیت کی قربانی اور شہادتوں کا تذکرہ کیا. پھر اس کے بعد ہم نے اگلے جمعۃ المبارک میں یہ ذکر کیا کہ ان شہادت ہو جانے کے بعد، اس واقعہ کربلا کے اور سانحہ کربلا کے ہو جانے کے بعد کیا کیا واقعات رونما ہوئے. امام علی مقام کے سر انور کے معجزات کیا تھے، اہل بیت اطہار کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا، کس طرح انہوں نے سفر کیا. اور پھر پچھلی جمعۃ المبارک میں ہم نے بات کی یزید بدبخت کا ظلم اور اس کے جو بدبختی پر مشتمل کارنامے تھے کہ اس نے کیا کیا ظلم کیا، واقعہ کربلا کی شکل میں بھی اور واقعہ حرہ جو مدینہ پر اس نے حملہ کیا اور صحابہ کرام کو شہید کیا، اور مدینہ منورہ کی جو پاکیزہ خواتین تھیں ان پر ظلم کیا، ان کی عزتوں کو پامال کیا. پھر اسی طرح کعبۃ اللہ پر حملہ کیا، کعبۃ اللہ کا غلاف جلایا، اور جب کعبۃ اللہ کا غلاف جل رہا تھا تو اسی حال میں خبر پہنچی کہ یزید بدبخت وہ دمشق میں واصل جہنم ہو چکا ہے. اور میں نے یہ بھی گزارش کی تھی کہ ہم اہل منہاج القرآن اور ہمارے شیخ و استاد شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری دامت برکاتہ العالیہ، ہم نہ صرف یزید کی پر لعنت کرنے کے قائل ہیں بلکہ ہم یزید کو کافر سمجھتے ہیں.
یہ بدبخت مسلمان ہی نہیں تھا جو اس نے اشعار پڑھ کے جن کا اظہار کیا اور اس نے فخر کیا کہ دیکھیں یہ ہمارے جو بدر میں جو مارے گئے تھے ان کا بدلہ ہم نے لے لیا ہے۔ تو بدر میں تو مشرکین مارے گئے تھے جن کو حضور مولا کائنات نے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہوں نے ان کو واصل جہنم کیا تھا۔ تو یہ ان پر فخر کر رہا تھا اور اس نے مقابلہ کیا کہ جیسے بنو ہاشم نے بنو امیہ کے سرداروں کو بدر میں قتل کیا تھا، اسی طرح آج ہم نے کربلا میں قتل کر کے وہ حساب برابر کر دیا۔ یہ اس بدبخت کا لعین کا عقیدہ تھا۔ اور پھر ہم نے اس کو قرآن مجید سے اسٹیبلش کیا اور ثابت کیا کہ کس طرح قرآن مجید کی آیت کی روح سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے کی وجہ سے یہ یزید بدبخت نہیں، حق کے مستحق کے لعنت بھی ہے اور یہ بدبخت کافر بھی ہے۔ اب جو سورہ شورا کی میں نے آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت نے جو اس میں ہمیں حکم دیا ہے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے دیا ہے، یہ بڑی ہی اہم اور سمجھنے کی بات ہے، کیونکہ اب ہم آج آخری جمعہ المبارک کا محرم الحرام کا تو اس مضمون کو کنکلوڈ کر رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں۔ تو ہم اس پورے سفر کو اب سمیٹ لیں اور سمجھ لیں کہ یہ معاملہ ہے کیا۔ یہ جو ہم نے اتنے دن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت اطہار کا نام لیا، ذکر کیا، تو حضور کی اہل بیت کا نام لینا، ان کا ذکر کرنا اور ان کے فضائل اور مناقب کی بات کرنا، ان کے ساتھ اپنی محبت کے اظہار کی بات کرنا، یہ عمل ہے کیا؟ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، فرمایا کہ اے محبوب یہ بات آپ انہیں بتا دیں، یہ بات آپ انہیں بتا دیں۔ اور حکم کون دے رہا ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات دے رہی ہے۔ یعنی یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگر خود کہتے اور یہ بات حدیث ہوتی تو ممکن ہے کہ لوگ اس حدیث کی حجیت پر سوال کرتے کہ آیا یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث حسن ہے، یہ ضعیف ہے، یہ کس درجے کی حدیث ہے، تو اس پر بحث شروع ہو جاتی۔ اور پھر اگر یہ حدیث بھی ہوتی تو بعض جو مستشرقین اور آج کل کے دور میں جو نام نہاد اسکالر علماء ہیں وہ یہ اعتراض کرتے او جی اس میں بہت سی خاص بات ہے، اپنے بچے کس کو پیارے نہیں ہوتے، اپنے گھر والے کس کو عزیز نہیں ہوتے، تو انہوں نے اپنے گھر والوں کی، اپنے بچوں کی، اپنی اولاد کی بات کر دی۔ تو اس طرح کے اعتراضات ہو سکتے۔ اللہ رب العزت نے خاص عمل یہ فرمایا کہ ان سارے اعتراضات کو اس صورت میں رد کر دیا، رد فرما دیا کہ اللہ رب العزت نے یہ حکم قرآن کا حصہ بنا دیا۔ اب اس حکم کی تفصیل میں جانے سے پہلے اس کا آدھا حصہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ یہ قرآن مجید میں یہ مضمون آیا کس طرح ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ لا اسألکم علیہ اجرا، اس کا معنی یہ ہے کہ میں نے یہ جو تمہیں تبلیغ کی ہے، یہ جو مجھے اللہ نے تمہاری طرف نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا ہے اور میں نے تمہیں حق سے روشناس کروایا ہے، یہ جو تم جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے، شرک میں ڈوبے ہوئے تھے، بھائی بھائی کا دشمن تھا اور انسانیت نام کی چیز کوئی نہیں تھی، تم بچیوں کو زندہ درگور کر رہے تھے، ماں بہن کے رشتے کا کوئی تقدس ہی نہیں تھا، کوئی علم کی بات نہیں تھی، کوئی حکمت کی بات نہیں تھی، سیاسی طور پر پوری دنیا میں سب سے کمزور سمجھے جانے والے لوگ تھے اور معاشرتی طور پر انتہائی خستہ حال لوگ تھے، یعنی نہ کوئی اخلاقی قدریں، نہ کوئی معاملات،
اس حال میں جب اللہ رب العزت نے، اور ہمارا بھی یہی حال تھا، یہ تو ہم آج اس اچھے دور کے اندر ہے نا، تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شاید ایسا ہی تھا، نہیں ایسا نہیں تھا۔ آپ اگر اس یہاں کے ہندوستان کے پرانے کلچر کو دیکھیں، پڑھ کر کے دیکھیں، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم بھی کس طرح کے کلچر کے اندر زندہ رہے ہیں۔ اس کی ایک جھلک آپ نے بھی پچھلے دنوں دیکھی ہے بلوچستان کے اندر، وہ خبر دیکھی ہے نا سب لوگوں نے، آپ نے کتنوں نے دیکھی ہے وہ خبر؟ آپ ذرا ہاتھ کھڑا کریں دینا تاکہ آپ کو کر دیتا ہوں۔ یعنی اکثر لوگوں نے وہ بلوچستان والی خبر دیکھی ہے کہ جہاں پہ ایک عورت کو اور ایک مرد کو گولی مار دی گئی اس وجہ سے کہ انہوں نے پسند کی شادی کی۔ اب یاد رکھیں اس کا کوئی تعلق دین اور مذہب کے ساتھ نہیں، اور ہمارے حالات کیا ہیں؟ میں ایک اور مثال آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ یہ پچھلے 2 دن کا واقعہ ہے، وہ سوات کے اندر مدرسے کے استاد صاحب نے بچے کو مار کے اس کو شہید کر دیا، ظلم کی انتہا کر دیا۔ یہ ہماری اصل ہے، ہم یہ لوگ تھے۔ ہمارے اسی ہندوستانی معاشرے کے اندر عورت کا کوئی حیثیت نہیں تھی، عورت کا کوئی وجود نہیں تھا۔ خامد فوت ہوتا تو عورت کو اس کے خامد کے ساتھ ہی زندہ جلا دیتے تھے۔ یہ ہمارے اسی ہندوستان میں ہوتا رہا، شاید 100 200 300 سال پہلے تک یہی کچھ تھا یہاں۔ پھر اسی طرح اور بہت سارے معاملات تھے۔ اگر اس کو زندہ عورت کو نہیں جلایا تو اس کو باقی ساری زندگی وہ آشرم کے اندر جا کر چھوڑاتے، بیواؤں کا گھر اس کو کہا جاتا ہے آشرم، وہاں چھوڑاتے۔ وہ کہتے یہ منحوس ہو گئی ہے، اس کو گھر میں نہیں رکھا جا سکتا، اور اگر گھر میں رہے گی تو صرف سفید لباس پہن کر رہے گی تاکہ پتہ چلے کہ یہ بیوہ ہے۔ وہ کوئی رنگدار کپڑا نہیں پہن سکتی، کسی خوشی کے ایونٹ میں شریک نہیں ہو سکتی، نیا بچہ پیدا ہوا ہے اس کے قریب نہیں جا سکتی کہ اس کا سایہ پڑ جائے گا، اور اس طرح کے معاملات یہ ہمارے اسی ہندوستان میں رہے ہیں، جس کا کچھ نہ کچھ اظہار آج بھی ہم کرتے ہیں غیرت کے نام پر، مردانگی کے نام پر، کہ ہم مرد ہیں، یہ عورت ہوگی، اس نے ہمیں ایسے کیسے کہہ دیا، ایسے کیسے کر دیا۔ اس کو مارنا، اس کو پیٹنا، اس کو گالی گلوچ کرنا، اس کو ذلیل کرنا۔ پھر جو ہمارے بہن بھائیوں کے آپس میں تعلقات ہیں، یعنی تھوڑے تھوڑے پیسوں کے اوپر اور تھوڑی تھوڑی زمین کے اوپر، یعنی بہن بھائیوں سے تو کیا کہنا اور کرنا۔ ہم روز صبح شام خبریں پڑھتے ہیں، اور آپ بھی پڑھتے ہوں گے اور سنتے ہوں گے کہ جو بچے ہیں وہ باپ کو اور ماں کو قتل کر رہے ہیں جائیداد کے چکر میں۔ باپ کو مارا جاتا ہے، باہر دھکیل دیا جاتا ہے، پھینک دیا جاتا ہے۔ یہ اس ہندوستانی کلچر کا یہ چیزیں حصہ تھی جو آج تک کچھ نہ کچھ اس میں سے باقی رہ گئے ہیں۔ یہ میں نے نقشہ اس لیے کھینچا ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم اور دنیا اس کیلیبر کی دنیا تھی۔ ان حالات میں اللہ رب العزت نے اپنا محبوب ہمیں عطا فرمایا اور اس کے ذریعے ہدایت عطا فرمائی، اور یہ آج ہم صاف ستھرے اجلی چہروں کے ساتھ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ جو ہم اچھی باتیں کر رہے ہیں، اچھے اچھے بن کے رہتے ہیں، پاک صاف ستھرے بن کے رہتے ہیں، یہ سارا کا سارا کریڈٹ آقا علیہ السلام کو جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو اپنا محبوب دیا، اور یہی حالات مکہ کے لوگوں کے، تو یہ قرآن میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اے میرے محبوب ان کو بتاؤ کہ یہ تمہارے حالات تھے، اور میں محمد نے آ کر تمہیں ان حالات سے باہر نکالا ہے، اور دنیاوی اعتبار سے تمہیں تعلیم دی، تمہاری تربیت کی، تمہارے اخلاق سنوارے، تمہیں اچھا انسان بنایا، یہ دنیا میں ہے، اور آخرت میں فرمایا تو جہنم کے گڑھے میں گرنے کے کنارے پر تھے، ہم نے تمہیں وہاں سے بچا لیا۔ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تم جہنم میں گرنے والے تھے، آگ کے کنارے پر کھڑے ہوئے تھے،
اور اللہ نے تم پر یہ کیا کہ اپنا فضل کیا، اپنا محبوب تمہیں بھیجا، اس محبوب کے ذریعے تمہیں اس جہنم کے گڑھے سے بچا لیا اور محفوظ کر دیا۔ اب اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ محبوب یہ جو سب کچھ ان پر احسان کیا ہے، ان کو اللہ کی معرفت دی ہے، ان کو قرآن دیا ہے، زندگی گزارنے کا ڈھنگ بتایا ہے، اچھا انسان بنایا ہے، علم دیا ہے، حکمت دی، تعلیم دی، ان کی زندگیوں کو بدل دیا ہے، یہ جو سب کچھ کیا ہے، تو محبوب ان کو کہہ دو لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے اس کے بدلے میں کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ جتنا احسان میں نے تم پر کیا ہے اس کے بدلے میں تم مجھے کوئی اجرت دو، کوئی پیسے دو، کوئی منصب دو، کوئی عہدہ دو۔ یہ بات تو ابو جہل اور مکہ کے کافروں نے حضور کو مکہ میں کہی تھی، حضرت ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں آ کر کہا ابو طالب آپ اپنے بھتیجے محمد سے کہیے کہ یہ ہمارے خداؤں کو جھوٹا نہ کہا کرے، یہ ان بتوں کو برا بھلا نہ کہا کرے، اگر یہ چاہتا ہے تو ہم عرب کی سب سے خوبصورت خاتون کے ساتھ اس کا نکاح کر دیتے ہیں، اگر یہ کہتا ہے تو ہم اس کو اپنا سردار اور امیر بنا لیتے، اگر یہ کہتا ہے تو ہم اس کو بے پناہ دولت دیتے ہیں، سارے مل کر دیتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت چچا ابو طالب علیہ السلام نے حضور کی خدمت میں یہ ان کی معاملات رکھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا کہ چچا جان اگر یہ میرے ایک ہاتھ پر چاند رکھ دیں اور دوسرے ہاتھ پر سورج رکھ دیں تب بھی میں حق کی بات کہنے سے پیچھے نہیں ہٹوں۔ تو یہ قرآن ہے جو کہہ رہا ہے کہ لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے اس کی کوئی اجرت طلب نہیں کرتا۔ اب میں نے عرض کیا کہ یہ پہلا حصہ ہے، اسی کو سمجھیے، یہ آقا علیہ السلام سے پہلے ہر نبی یہ کہتا آیا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں بھی قرآن نے نقل کیا، وہ بھی کہتے تھے لا اسألکم علیہ اجرا، یہ جو ہم تمہیں توحید کی دعوت دیتے ہیں، اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اس کے بدلے میں ہم تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتے، کوئی پیسے نہیں مانگتے کہ ہم تمہیں تو ہمیں اس کی کوئی مزدوری دو۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ اللہ وہ اپنی قوم سے، اپنے لوگوں سے کہتے تھے کہ ہم تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتے، کوئی پیسے نہیں مانگتے، مزدوری نہیں مانگتے، ہم تو اللہ کی رضا کی خاطر یہ کام کرتے ہیں۔ یہ سلسلہ چلتے چلتے جب آقا علیہ السلام تک پہنچا، اب اللہ رب العزت نے یہ فقط اتنا جملہ ارشاد نہیں کروایا کہ لا اسألکم علیہ اجرا، یہ سارے انبیاء کا جملہ تھا کہ ہم تم سے اس رسالت کا، اس نبوت کا کوئی اجر طلب نہیں کرتے، لیکن آقا علیہ السلام کی باری میں اللہ رب العزت نے فرمایا آپ کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے میں تم سے کوئی اجر رسالت طلب نہیں کرتا الا المودۃ فی القربى، اگر میرے ان احسانوں کا کوئی بدلہ مجھے دینا چاہتے ہو تو وہ یہ ہے کہ میری اہل بیت کے ساتھ محبت اختیار کرو، میرے خانوادے کے ساتھ، میرے قرابت داروں کے ساتھ محبت کا رشتہ اختیار کرو، ان کے ساتھ پیار کرو، بس۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے اور یا رسول اللہ اتنے احسانات ہیں آپ کے ہم پر، آپ نے ہماری زندگی بدل دی، جہالت سے ہمیں نکال دیا، اندھیروں سے ہمیں نکال دیا، تو یا رسول اللہ ہم یہ جو آج اتنے اچھے نہائے دھوئے اتنے انسان بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اتنی اچھی باتیں کرتے ہیں، اچھے معاملات کرتے ہیں، اچھے طریقے سے کاروبار کر رہے ہیں، ہمارے گھروں کے اندر خیر و برکت ہے، یہ جو اچھی زندگی گزار رہے ہیں، یا رسول اللہ یہ آپ کی وجہ سے ہے، اس سارے کا اگر کوئی بدلہ ہم آپ کو دینا چاہیں تو کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے اس کا ایک ہی بدلہ ہے، وہ یہ ہے کہ میرے محبوب کے اہل بیت کے ساتھ پیار کیا، ان کے ساتھ محبت کا رشتہ رکھنا، بس اور کچھ بھی نہیں کرنا۔ الا المودۃ فی القربى،
میرے اہل بیت کے ساتھ مودت اور محبت کا رشتہ اختیار کر لو۔ یہ وہ بنیادی وجہ ہے جو میں نے آپ کو گفتگو کے آغاز میں عرض کیا تھا کہ ہم نے جو پورا محرم الحرام خاص کیا کہ ہم صرف آقا علیہ السلام کے اہل بیت کا ذکر کریں گے اور انہی کا ہی نام لیں گے۔ تو میں نے کہا کہ آج کیونکہ یہ آخری مضمون اور موضوع ہے اس نشست کا، اس سیریز کا، تو اس کو کنکلوڈ کر دوں کہ ہم یہ جو ذکر کرتے رہے ہیں یہ کیوں کرتے رہے؟ یہ اجر رسالت ہے۔ یہ کیا ہے بولیے؟ اجر رسالت ہے۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اگر کوئی ہدیہ ہم پیش کر سکتے ہیں، اگر کوئی تحفہ حضور کی بارگاہ میں پیش کر سکتے ہیں، اگر حضور کی خدمت میں کچھ پیش کر سکتے ہیں، تو قرآن کہتا ہے کہ اور کچھ بھی نہیں تم سے چاہیے، تم سے صرف ایک ہی چیز چاہیے، اور وہ چیز یہ ہے کہ میرے محبوب کے گھر والوں کے ساتھ پیار کرنا شروع کریں۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں جن سے ہم نے پیار کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، ان سے مروی ہے یہ حدیث مبارکہ۔ آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ من قرابتوں کا، یا رسول اللہ یہ آپ کے قرابت دار، آپ کے عزیز، آپ کے رشتہ دار یہ ہیں کون؟ ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم، یا رسول اللہ یہ جن کی مودت ہم پر قرآن کی اس آیت کی روح سے واجب کر دی گئی ہے۔ یہ جو ہم پر محبت رسول، محبت اہل بیت یہ واجب کی گئی ہے، یہ ہستیاں ہیں کون کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ تم پر یہ کرنا واجب ہے؟ تو ہم نے جب وہ واجب ادا کرنا ہے تو وہ واجب کیسے ادا کریں؟ اور امام شافعی جو اس سے ایک درجہ اوپر گئے، انہوں نے کہا یا اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حبکم فرض فی کتاب اللہ، کہ تمہاری محبت کو اللہ نے قرآن کے اندر فرض کیا ہے، تمہاری محبت کو، اور تمہاری عظمت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ جو شخص بھی تم پر درود نہ پڑے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ یہ امام شافعی کا قول ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سوال ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کن کی محبت ہم پر واجب کی گئی، اور ہم اگر آپ کی بارگاہ میں کوئی خدمت میں کچھ ہدیہ کوئی تحفہ پیش کرنا چاہیں تو وہ کن کی محبت کے ذریعے آپ تک پہنچے گا؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کرنا ہوا علی، وہ علی ہے، وہ فاطمہ، وہ فاطمہ ہے، وہ بنا ہوا، اور ان کے دونوں شہزادے ہیں۔ بے دم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، یہ مقصود کائنات ہستیاں ہیں 5، اور یہ قرآن مجید میں صرف یہ پہلی جگہ نہیں ہے جب قرآن مجید نے اس طرح اس کو بیان کیا ہے، دیگر مقامات پر بھی جب قرآن مجید میں آیت نازل ہوئی سورہ احزاب کی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ رب العزت کا صرف یہی ارادہ ہے کہ محبوب آپ کی اہل بیت کو پاکیزہ مطہر صاف ستھرا فرما دے اور ہر رجس کو آپ کے اہل بیت سے دور فرما دے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما تھے، حضور نے کالی کملی اوڑھی ہوئی تھی اور حضور تشریف فرما تھے، اس حال میں سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ تشریف لائے، حضور نے ان کو اپنی چادر میں لے لیا، پھر سیدنا امام حسن علیہ السلام تشریف لائے تو حضور نے ان کو اپنی گود میں ڈال دیا، پھر امام حسین علیہ السلام تشریف لائے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اپنی چادر میں رکھ دیا، پھر حضور مولا کائنات تشریف لائے تو حضور نے ان کو اپنے پشت پر پچھلی طرف بٹھایا اور ان کو بھی چادر میں لے لیا، اور چادر میں لے کر حضور نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، باری تعالیٰ یہ میری اہل بیت ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، مولا یہ جو تو نے اعلان فرمایا ہے کہ ہم آپ کے اہل بیت سے
ہر قسم کے رزق کو دور فرماتے ہیں، تو مولا یہ 5 لوگ، یہ 4 لوگ ان چادر کے اندر ہیں، اور حضور کو ملا کے جو 5 ہو جاتے ہیں، فرمایا مولا یہ میری اہل بیت ہے۔ یہ وہ 5 تن پاک ہیں جو حدیث مبارکہ سے ثابت ہوتے ہیں۔ اور پاک یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی شیعوں کا بنایا ہوا لفظ ہے، یہ 5 تن پاک، یہ پاک کا لفظ قرآن مجید سے ہے، وہ یطہرکم تطہیرا، یہ وہ نفوس ہیں جن کو ہم نے پاک کر دیا ہے، یہ اللہ کا ارادہ ہے۔ تو قرآن ان کو پاک کہہ رہا ہے، اور بندے کتنے ہیں؟ کتنے ہیں؟ 5۔ تو ان کو 5 تن پاک کہتے ہیں۔ ہماری فارسی میں یا پنجابی میں یا اردو میں 5 کہتے ہیں 5 کو، تن کہتے ہیں وجود کو۔ تو ایسے 5 وجود جو پاکیزہ ہیں، اور وہ کون سے ہیں؟ وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات مقدسہ ہے۔ پھر حضور مولا کائنات، سیدہ کائنات، آپ دیکھیں ان کے نام کیسے ہیں، مولا کائنات، پوری کائنات کے مولا، سیدہ کائنات، ساری کائنات کی عورتوں کی سردار۔ اور شہزادوں کی اگر بات کریں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، بے شک یہ میرا شہزادہ حسن اور یہ میرا شہزادہ حسین یہ سارے جنتیوں کے سردار ہیں، نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو یہ مالک ہیں اس دنیا کے اور آخرت کے۔ یہ کیا ہیں؟ بولیے، مالک ہیں۔ تو ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ان کے ساتھ محبت کرتے رہو گے تو تمہیں ملے گا کیا؟ ملے گا یہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام گنبد خضرا میں خوش ہو کر تمہیں دیکھتے رہیں گے۔ کہ وہ جو قرآن نے ان کو حکم دیا تھا کہ میری رسالت کا بدلہ مجھے دینا چاہتے ہو تو اس صورت میں دو کہ میری اہل بیت، میرے گھر والوں کا ذکر کیا کرو۔ تو ہاں، انہوں نے یہ ذکر کر لیا، انہوں نے یہ محبت اختیار کر لی اور اس طرح کر لی کہ ان کا کوئی لمحہ بھی میری اہل بیت کے ذکر سے خالی ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے آقا علیہ السلام کی اہل بیت اطہار کا ذکر، ان کی محبت یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ یہ وہ وجہ ہے کہ ہم نے اس کو پورے مہینے کے لیے خاص کیا ہے کہ ہم پورا مہینہ صرف آقا علیہ السلام کے بچوں کا ذکر کرتے رہے، اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ اور خدمت میں یہ ہدیہ عرض کرتے رہے کہ یا رسول اللہ، آپ نے جو ہم پر کرم فرمایا، جو آپ نے رسالت کا حق ادا فرمایا یا رسول اللہ، ہم اس کا کوئی بدلہ اور اس احسان کا کچھ بھی ریٹرن اور جواب آپ کو نہیں عرض کر سکتے یا رسول اللہ، لیکن ہم یہ کرتے ہیں کہ قرآن نے حکم دیا ہے کہ آپ کے بچوں کے ساتھ پیار کریں، ان کے ساتھ محبت کریں، ان کا ذکر کریں۔ تو یا رسول اللہ، قرآن کے حکم کے تحت ہم نے اس کو اختیار کر لیا۔ اور آقا علیہ السلام خود آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان کی محبت وہ میری محبت ہے، اور ان سے بغض وہ مجھ سے بغض ہے۔ تو اگر ہم حضور سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہیں تو ہمیں آقا علیہ السلام کے گھر والوں سے ہی محبت کرنی ہوگی، ان سے دوری میں کوئی زندگی نہیں ہے، اور نہ دنیا ہے نہ آخرت ہے، نہ دنیا ہے نہ آخرت ہے۔ آخرت میں کیا ہے؟ ایک حدیث مبارکہ، اور پھر ہم سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی بارگاہ کے اندر ہدیہ عقیدت و خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص وہ کتنے ہی سال عبادت کرتا رہے، یہاں تک کہ وہ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان کھڑا ہو کر نفل پڑھتا ہو، لیکن اور صفا و مروہ کی سعی کرتا ہو، اس حال میں کہ اس کے دل میں میری اہل بیت کا بغض ہے، اللہ اس کی ساری عبادت رد کر دے گا اور کوئی جہنم میں نہیں۔ پڑھتے رہے نماز، پڑھتے رہے ذکر اذکار اور سارا کچھ کرتے رہے، اللہ رب العزت آقا السلام فرماتے ہیں اللہ رب العزت کو ایسی ایک بھی عبادت قبول نہیں اس شخص کی کہ جس کے دل میں میرے مصطفیٰ کی اہل بیت کی محبت ہی نہ ہو، حسن اور حسین کا پیار ہی نہ ہو، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی محبت ہی نہ ہو،
حضور مولا کائنات کی محبت ہی نہ ہو، وہ ان کا ذکر سنے تو اسی پریشانی میں رہے کہ جی کب یہ بات ختم ہوگی اور کب ہم ان کو چٹ دیں اور کہیں کہ علامہ صاحب بس کر دے اور کوئی اور بھی گل شروع کر دے۔ یہ جو کوئی اور بھی گل شروع کر دے یہ شیطان کا حملہ ہے۔ اس پریشانی میں زندگی میں کبھی نہ آئے کہ کسی شخص نے ہم نے، کیونکہ ہمارے ساتھ یہ چیزیں بیتتی رہتی ہیں، اور یہ صرف مجلس میں نعرہ حیدری لگاتا ہے، یہ کوئی اور نعرہ ہی نہیں لگاتا، تو بھی نہیں لگاتا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ آپ کو نعرہ حیدری سے پرابلم، حضور مولا کائنات کا ذکر ہے، حضور مولا کائنات کا نام لیا، یہ تو ایمان کی نشانی ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نعرہ حیدری لگا کر دیکھتے تھے کہ ہماری مجلس میں کون مومن بیٹھا ہے کون منافق بیٹھا ہے۔ ہم علی کا ذکر کرتے اپنی مجلس میں، جس کا چہرہ ذکر کرتے کا معنی کیا ہے کہ نام لیتے، حضور مولا علی کا تذکرہ کرتے، تو نعرہ لگانے کا مطلب بھی یہی ہے کہ ہم حضور مولا کائنات کا نام لینے لگے۔ تو جیسے ہی حضور مولا کائنات کا نام لیا، نعرہ حیدری لگایا، تو اسی وقت جس کا چہرہ کھلے کے سمجھ ہیں کہ یہ اللہ کے بندے کے دل کے اندر محبت ہے، اس کو اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے کرم نوازی عطا فرمائی، اس کو حضور کے اہل بیت سے پیار ہے، اس کو اللہ رب العزت نے ایمان کی روشنی عطا فرمائی، ایمان بھی عطا فرمایا اور ایمان کی روشنی بھی عطا فرمائی ہے۔ جس سے اس کا دل منور ہے، دل ایسا منور ہے کہ اس کا چہرہ بتاتا ہے کہ اس کا چہرہ حضور مولا کائنات کے ذکر سے کھل اٹھا ہے، اور جس کے چہرے پر پریشانی آنا شروع ہو جائے کہ جی حضرت صاحب نعرہ حیدری سے آگے نہیں جاتے، ان کو نعرہ حیدری ہی آتا ہے، علامہ صاحب ہے تو ہر جمعے میں یہی بات شروع کر دیتے ہیں، علامہ صاحب تسی بڑا ایسی گل کی تھی، میں ایسی گل کر لوں میرا تھوڑی جی، تو یہ جس بندے کو خیال آنا شروع ہو جائے اس کے لیے صرف اتنا کلمہ نصیحت ہے کہ وہ اللہ کا بندہ جا کر آقا علیہ السلام کی احادیث کو پڑھے اور قرآن مجید کو پڑھے، جہاں آقا علیہ السلام نے کثرت کے ساتھ اپنی اہل بیت کی محبت اور حضور مولا کائنات کی محبت کا ذکر کیا اور بیان کیا، اور اس کو عین ایمان قرار دیا ہے، اور حضور نے ان کے ذکر سے دوری کو بغض قرار دیا اور فرمایا کہ جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ محمد سے بغض رکھتا ہے۔ تو ہم نے پھر کس چیز کا کلمہ حضور کا پڑھا ہے اگر ہم حضور کے بچوں کا ہی ذکر نہیں کرتے؟ ہمیں اپنے پیر بھی بڑے پسند ہے، یہ میں نے مثال آپ کو پہلے بھی دی تھی، ہمیں اپنے پیر بھی پسند ہیں اور پیروں کی اولادیں بھی پسند ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ جس محمد رسول اللہ کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس کی اولاد کا ذکر آتا ہے تو ہم مسئلے پڑ جاتے ہیں، ہم پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک بیماری ہے۔ یہ کیا ہے بولیے؟ یہ سن لیں، میں بڑی توجہ کے ساتھ آپ کو بات کرتا ہوں۔ یہ کیا ہے بولیے؟ کیا ہے؟ اس بیماری کو، جیسے مختلف بیماریاں ہوتی ہیں، جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں، ایڈز ہے، کینسر ہے جو لا علاج ہو جاتی ہیں، یہ جسم کو لگتی ہیں اور جسم کو کھاتی ہے۔ کینسر بیسیکلی اس بیماری کو کہتے ہیں کہ جو جسم کے اندر پھیلنا شروع ہو جاتی ہے اور اندر ہی اندر سے انسان کا جسم ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور انسان کو خبر ہی نہیں ہوتی، اور بعد میں پتہ چلتا ہے جی اس کو چوتھے سٹیج کا کینسر ہے۔ اللہ پاک سب کو محفوظ رکھے۔ اس کو جی چوتھے سٹیج کا کینسر ہے، چوتھے سٹیج کا کینسر ہے، تو آپ جتنے بھی بڑے مرضی کینسر کے ہاسپٹل چلے جائیں وہ کہیں گے اب اس کا کوئی علاج نہیں، اب اس کا کوئی علاج نہیں۔ اور اگر اس سے ایک آدھ سٹیج نیچے ہو تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، پھر وہ پورا جسم کا اتنا حصہ کاٹ کے پھینک دیتے ہیں تاکہ باقی جسم کو نقصان نہ پہنچے۔ آقا علیہ السلام کی اہل بیت کا بغض بھی ایک بیماری ہے۔ اگر یہ چھوٹے درجے کی بیماری ہو تو اس کو ناسبیت کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ناسبیت۔ اس درجے پر اس کا علاج ممکن ہے کہ اللہ کے بندے کو آقا علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کی دوائی دی جائے، قرآن کی دوائی دی جائے، احادیث کی دوائی دی جائے، جس سے اس کا علاج ممکن ہے، ہو سکتا ہے۔ اور اگر یہ بیماری بڑھ کر سٹیج 4 پر پہنچ جائے تو اس کو خارجیت کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اور وہ لا علاج ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس کے سامنے حضور کی حدیث لکھی ہوگی وہ منکر ہو جائے گا، وہ کہے گا اس کا یہ معنی ہی نہیں بنتا جو آپ نے نکالا ہوا۔
اور یہ ہر دور میں رہے. امام یوسف نبہانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ جس دور میں یہاں ہمارے ہندوستان میں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ پاکستان میں تھے، تو عرب کے اندر جو بہت بڑے اہل سنت کے امام جنہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا، حضور کے ادب و تعظیم کے عقیدے کو فروغ دیا اور حضور کی اہل بیت کے عقیدے کو فروغ دیا، ان کا نام ہے علامہ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کتاب کا نام ہے الشرف المعبد لآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے مقدمہ میں وہ لکھتے ہیں کہ مجھے یہ کتاب لکھنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ میں نے دیکھا کہ آج کل کے دور کے اندر کچھ لوگ وہ آیتیں اور حدیثیں جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے حق میں نازل ہوئی ہیں، ان کا معنی مفہوم بدل کر کہتے ہیں کہ یہ اس سے ان کی کوئی شان اور فضیلت ثابت نہیں ہوتی. اور یہ بیماری ہمارے ہاں بھی اب عام ہوتی جا رہی ہے. آپ نے اس بیماری سے، ایڈز کی بیماری کا سنا ہے نا آپ نے؟ ایڈز کی بیماری، تو ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ جس بندے کو ایڈز کی بیماری ہو اس کے ساتھ بیٹھنا چاہیے یا اس سے دور رہنا چاہیے؟ اس سے دور رہنا. اس کو کہتے ہیں اس کو تنہائی میں رکھیں، اس کے ساتھ کوئی بندہ کھانا نہ کھائے، اس کے ساتھ کوئی بندہ قریب نہ جائے تاکہ اس کو یہ بیماری منتقل نہ ہو جائے. تو اسی طرح یہ جو خارجیت اور ناسبیت کی بیماری ہے، آپ دیکھیں کہ جو شخص آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کی مخالفت میں بات کر رہا ہے، اس کی نشانیاں میں نے آپ کو عرض کر دی، تو سمجھ جائیں کہ یہاں پر یہ بیماری پائی جاتی ہے. یہ ایک ضرور ہم نے اس سے خود کو کیا کرنا ہے؟ بچانا ہے. میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ ہم کر کیا رہے ہیں، یہ میں نے قرآن سے بات کا آغاز کیا. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. وہ جو کلمہ اللہ اور اس کے رسول نے تمہیں دیا ہے، جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا ہی شعر ہے کہ اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، ظالموں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. تو وہ جو حضور نے ہمیں کلمہ عطا کیا ہے، اس کلمے کے احسان کا بدلہ کیا ہے؟ قرآن کہتے ہیں اس کا بدلہ یہ ہے کہ میرے محبوب کے اہل بیت کے ساتھ پیار کرو. اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اب لفظ مودت کا معنی بھی سننے اور سمجھیں. ایک ہے لفظ محبت اور ایک ہے لفظ مودت. مودت کا معنی یہ ہے، مودت اس تعلق کو کہتے ہیں جو مچھلی کو پانی کے ساتھ ہوتا ہے. مودت کس کو کہتے ہیں؟ جو وہ تعلق جو مچھلی کا پانی کے ساتھ ہے، اس کو مودت کہتے ہیں. جس کا معنی یہ ہے کہ جس طرح مچھلی کو پانی سے نکال دیا جائے تو وہ زندہ نہیں رہتی، تو مؤمن وہ ہے جس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کی محبت بھری ہوئی ہے. جو ہی یہ محبت نکالی، یا وہ بندہ مر جائے گا یا اس کا ایمان مر جائے گا. وہ اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. بندہ مومن کی زندگی وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی محبت، وہ ذکر اس کی جان ہے، وہ اسی کے ساتھ زندگی پاتا ہے. اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ اس شخص کا ایمان مردہ ہے جس کے ایمان میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی محبت نہیں ہے. وہ مردہ ایمان کے ساتھ زندگی گزارتا ہے. تو انہی نفوس قدسیہ میں سے ایک بڑی عظیم الشان ہستی، اس کا نام ہے سیدہ زینب بنت علی علیہ السلام علیہ السلام. آپ کی ولادت مبارکہ وہ 5 یا 6 ہجری میں مدینہ طیبہ میں ہوئی. آقا علیہ السلام کا معمول تھا کہ حضور جب کسی سفر پر جاتے، سفر پر، تو سب سے آخر میں سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے ملاقات کرا. سب سے آخر میں، یعنی وہ آخری شخصیت جس سے ملاقات کر کے حضور جدا ہوتے، وہ سیدہ کائنات کی ہستی. اور جب سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے حضور سیدہ کائنات کے گھر تشریف لے کر کے جاتے. تو حضور گھر تشریف لائے تو حضور مولا کائنات فوراً اٹھا کر کے لائے. یا رسول اللہ، اللہ رب العزت نے ہمیں بیٹی سے نوازا ہے،
اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی چہرہ دیکھا حضور نے فرمایا قربان جائیے اس زینب کا چہرہ تو اپنی نانی جان سیدہ خدیجہ سے کتنا ملتا ہے. حضور نے فرمایا ان کا چہرہ، اس شہزادی کا چہرہ قربان جاؤ اپنی نانی جان سے بڑا ملتا ہے سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا. سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، اقبال کہتے ہیں حدیث عشق دو بابست یکے حسین رقم کر و دیگرے زینب. حدیث عشق یعنی عشق کی جو بات ہے اس کو دو ہستیوں نے لکھا ہے. اس کا ایک چیپٹر وہ سیدنا امام حسین نے اپنے خون سے لکھا ہے اور دوسرا چیپٹر یا دوسرا باب اس کا وہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے لکھا. آپ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کے وصال کے بعد بھائیوں میں چھوٹی تھی لیکن آپ کو اپنے بھائیوں سے بہت ہی پیار تھا، بڑا ہی پیار اور بڑی محبت، بڑے رشتے بھی آئے آپ کے، لیکن آپ کا رشتہ حضور مولا کائنات نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ موتا کے جو شہید ہیں ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن جعفر سے کیا. حضرت عبداللہ بن جعفر سے، اور حضرت عبداللہ بن جعفر کے بارے میں بھی سن لیجیے وہ ہستی کون ہے. یہ حضرت جعفر طیار کے دو بیٹے تھے محمد اور عبداللہ. حضرت جعفر طیار کے کتنے بیٹے ہیں؟ ایک کا نام کیا ہے؟ محمد، اور دوسرے کا نام عبداللہ. آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب دونوں کو حضور نے دیکھا تو فرمایا یہ جو محمد ہے یہ اپنے دادا جان حضرت ابو طالب سے بڑی شباہت رکھتے ہیں، اور یہ جو عبداللہ ہے یہ اپنی شباہت میں بھی اور اپنے اخلاق میں بھی مجھ محمد پر گیا ہے. ان کے ساتھ حضور مولا کائنات نے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا نکاح فرمایا. ان کو حضور سیدہ زینب نے ایک شرط رکھی اور وہ شرط یہ تھی، فرمایا کہ میں اپنے بھائیوں کے بغیر نہیں رہ سکتی، تو جب بھی میرا جی چاہے گا میں ان کے پاس آؤں گی، ان سے ملاقات کروں گی. تو حضرت عبداللہ وہ آلریڈی ان کے چچا زاد بھائی تھے سیدنا امام علی مقام امام حسن امام حسین علیہ السلام کے، تو وہ ان کے ساتھ ہی ان کے قریب ہی رہا کرتے تھے ہر وقت. اسی لیے جب کربلا روانگی کے لیے امام حسین مدینہ سے روانہ ہوئے تو حضرت عبداللہ بن جعفر طیار یہ مدینہ میں رہ گئے، لیکن سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے امام علی مقام کے ساتھ سفر کیا. آپ کو کہا جاتا ہے کہ یہ عالمہ غیر معلمہ ہے، آپ کو کہا جاتا ہے یہ نائبۃ الزہرا ہے. عقیلہ بنی، یہ آپ کے القابات ہیں، عقیلہ بنی ہاشم ہے، آپ نائبۃ الحسین ہیں، آپ صدیقہ الصغریٰ ہیں، آپ محدثہ ہیں، زاہدہ ہیں، فاضلہ ہیں، آپ کو شریکۃ الحسین بھی کہا جاتا ہے. اور آپ کے علم کا عالم یہ ہے کہ 37 ہجری میں کوفہ میں آپ نے درس قرآن دینا شروع کیا خواتین کو. درس قرآن حضور مولا کائنات کی شہزادی، تو کوفہ میں آپ نے درس قرآن دینا شروع کیا تو حالات یہ ہو گئے کہ پورے کوفہ شہر میں یہ بات پھیل گئی کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا بڑا خوبصورت درس قرآن دیتی ہے، اور اتنی مشہور ہو گئی کہ حضور مولا کائنات کو خبر پہنچی. تو آپ حیران ہوئے کہ میری شہزادی زینب کی بات ہو رہی ہے کہ وہ درس قرآن دیتی ہیں. آپ کا جی چاہا کہ میں اپنی شہزادی کا درس قرآن سنوں، تو آپ اس گھر یا وہ جو مسجد سے متعلق متصل گھر تھا جہاں پہ آپ درس دیا کرتی تھی اس کی دروازے یا کھڑکی کے ساتھ کان لگا کر کھڑے ہو گئے اور دیر تک اپنی بیٹی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا درس قرآن سنتے. اور واقعہ کربلا تک سیدہ زینب سلام اللہ علیہا ان کو کیوں ثانی زہرا، نائبۃ الزہرا، نائبۃ الحسین، شریکۃ الحسین کہا جاتا ہے؟ اس وجہ سے کہ جب باقی سب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کے مرد حضرات شہید کر دیے گئے
تو اس وقت ان کی نگرانی کرنے والی خاتون سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، آئیے ان کا آپ کو میں مکالمہ سناتا ہوں، جو مکالمہ ان کا جب کوفہ کے اندر ابن زیاد لعین کے سامنے جب یہ قافلہ پہنچتا ہے تو وہاں پر گفتگو کیا ہوتی ہے۔ آپ کو میں نے اس سے پہلے جب امام علی مقام کی شہادت ہو گئی اور ان کو قیدی بنا کر لے جایا جا رہا تھا تو میں نے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے اشعار آپ کو سنائے ہیں، جو انہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار کر کے کہا، یا محمدہ یا محمدہ صلی علیک ملائکۃ السماء، یا رسول اللہ آپ پر آسمان کے فرشتے درود و سلام بھیجتے۔ اب جب ابن زیاد کے پاس پہنچا یہ قافلہ تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے پرانے کپڑے پہن لیے تاکہ پہچانی نہ جا سکے۔ ابن زیاد سب قیدیوں کو دیکھتے دیکھتے آیا، اس نے کہا یہ کونے میں کون عورت اور خاتون بیٹھی ہوئی ہے، آپ خاموش رہیں۔ پھر کنیزوں میں سے ایک کنیز بول اٹھی، اس نے کہا یہ زینب بنت علی ہے۔ تو ابن زیاد کہنے لگا اللہ کا شکر ہے جس نے تم لوگوں کو ذلیل و رسوا کیا، تمہیں قتل کیا اور تمہاری کہانیوں کا جھوٹ بیان کیا۔ یہ عبید اللہ ابن زیاد بدبخت نہیں بول رہا ہے۔ تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے اس کو جواب دیا، یہ ہے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا۔ اب دیکھیے عورت کا کردار کیا ہے، یہ ہم اپنے گھر میں اپنی خواتین اپنی بیٹیوں کو پڑھائیں اور سنائیں کہ سیدہ زینب کا کردار کیا ہے، کہ یزید بدبخت کے سامنے بھی پوری جرأت کے ساتھ کھڑے ہو کر اس کو للکار کا جواب دے رہی ہے، اس حال میں کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے بھائی اور بیٹوں کو ذبح کر دیا گیا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کا حوصلہ پست ہو گیا، آپ کمزور ہو گئی، نہیں، یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خون، یہ حضور مولا کائنات کی بیٹی ہے، یہ ہے اہل بیت حضور کا خون ہے، جس میں عام لوگوں جیسی کوئی بات نہیں کہ پیٹنا شروع کر دیا، واویلا شروع کر دیا اور اپنا حال خراب کر دیا، نہیں، یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہے کہ جو جرأت رکھتا ہے کہ بدبخت کا جھوٹ اس کے منہ کے اوپر ننگا کر کے اس کو جواب دیا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عزت اور سرخ روئی عطا فرمائی اور ہمیں خوب صاف ستھرا کیا، اور ایسا نہیں ہے کہ جیسا تم کہہ رہے ہو کہ اس نے ہمیں ذلیل کیا، بے شک تو جھٹلایا ہوا فاجر ہے اور بدکردار ہے۔ آپ تصور کریں کہ ایک خاتون ہے جو قید میں ہے، جس کو قیدی بنایا ہوا ہے، اور وہ یہ منظر دیکھ چکی ہے کہ اس کے باقی بہن بھائیوں کے ساتھ کیا سلوک ہو چکا ہے، وہ یہ جرأت رکھے گی کہ ایک بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کے اس کو کہے کہ تو بدکار اور فاجر ہے؟ یہ علی کی بیٹی ہی کر سکتی ہے۔ اس لیے اقبال نے کہا حدیث عشق دو با بس، یہ کہ حسین رقم کر بدی کرے زینب۔ اب زینب کیسے لکھ رہی ہیں اس کی چند مثالیں آپ کو میں سنا رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں۔ پھر اسے ابن زیاد نے کہا فَكَيْفَ رَأَيْتَ صَنْعَ اللَّهِ بِأَهْلِ بَيْتِكَ، تم نے دیکھ لیا تمہارے خاندان والوں کے ساتھ اللہ نے کیا سلوک کیا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا ہاں ان کی تقدیر میں قتل ہونا لکھا تھا، وہ اپنی شہادت گاہ تک آئے لیکن اللہ قیامت میں تجھے اپنی بارگاہ میں جمع فرمائے گا، تو وہی تم لوگ بحث و مباحثہ کرو گے، حجت و دلیل پیش کرو گے۔ اس لیے یہ کیوں فرمایا کہ تم قیامت کے دن دیکھو گے کہ اللہ نے ہمیں کیا مرتبہ دیا ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ فرمایا ہے کہ ہمارے بابا جان کو کہ اے علی انت قسیم الجنت والنار، علی تو جنت اور جہنم تقسیم کرنے والا ہے۔ قیامت کے دن تیری محبت کی وجہ سے ہی لوگ جنت میں بھی جائیں گے اور جہنم میں بھی جائیں گے۔ تو ان کا مقام و مرتبہ تو قیامت کے دن تجھے دکھا دیا جائے گا۔ یہ بات وہ توقع نہیں کر رہا تھا کہ اس کو یہ جواب ملے گا، وہ غصے میں آ گیا، وہ غصے میں بھڑک اٹھا اور پھر آپ کو مخاطب کیا، اس نے کہا ظالم اور جابر اور تمہارے خاندان کے نافرمانوں اور سرکشوں کو ہم نے قتل کیا جس سے میرے دل کو سکون ملا ہے۔ تو آپ نے پھر اس کو جواب دیا کرنا واللہ تم نے میرے ڈیڑھ عمر بھائی کو قتل کر ڈالا، میرے خاندان والوں کو تباہ کر ڈالا، میری شاخ کاٹ دی، میری جڑ اکھاڑ دی، اگر اسی سے تمہیں سکون ملتا ہے
تو تمہیں یقیناً سکون مل گیا ہوگا۔ تو پھر عبید اللہ بن زیاد کہنے لگا یہ عورت بڑی بہادر معلوم ہوتی ہے، ہذہ شجاعت، یہ خاتون بڑی بہادر لگتی ہے اور بڑے باپ کی بیٹی لگتی ہے، بڑی باتیں کر رہی ہے۔ تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا، آپ نے فرمایا عورت کا بہادری سے کیا کام، یقیناً مجھے کوئی دعویٰ نہیں ہے بہادری کا، لیکن یہ میرے دل کی بات تھی جو میں نے تجھ بدبخت کے منہ کے اوپر تیرے سامنے کر دی۔ اب آئیے، وقت کیونکہ ختم ہو چکا ہے، میں صرف چند منٹ آپ کے ایکسٹرا لیتے ہوئے ہم چلتے ہیں یزید کے دربار میں۔ اب جب یہ قافلہ یزید کے دربار میں پہنچا تو وہاں یزید بدبخت اس نے امام علی مکان امام حسین کے پہلے دندان مبارک کو چھیڑا، پھر آپ کے بینی مبارک ناک مبارک کو چھیڑا۔ اس پر ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے، اس نے کہا کہ بدبخت اپنی چھڑی کو دور کر لے، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان جگہوں پر بوسہ دیتے ہوئے دیکھا، تو اپنی یہ پلید چھڑی دور کر لے ان سے، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ، ہم نے ہر ناپاکی کو آپ کے اہل بیت سے دور کر دیا ہے۔ اب وہاں ایک عجیب واقعہ یہ ہوا کہ یزید بدبخت امام زین العابدین، کیونکہ اس وقت ایک ہی نوجوان تھے، مرد تھے موجود تھے، اس نے مخاطب کیا، اس نے کہا یہ نوجوان کون ہے؟ اسے بتایا گیا کہ یہ علی بن الحسین ہے۔ اس نے کہا علی بتاؤ تم نے کیسا منظر پایا، ہمیں کیسا دیکھا، ہماری بادشاہت کا منظر، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بیان کر چکا ہوں کہ جب یہ قافلہ دمشق میں آیا تو باہر جشن کا سما تھا، شادیانے بجائے گئے، جشن اور خوشیاں منائی گئی، اس حال میں کہ بغاوت تھی، بغاوت ختم کر دی گئی ہے، یہ اس بدبخت لعین کا عمل تھا۔ اب یہ تعریف جملے کو بول رہا تھا امام زین العابدین علیہ السلام، کیونکہ پہلے بھی علیل تھے، پھر آپ کو بھاری بھرکم زنجیروں کا توپ پہنایا گیا اور بیڑیاں پہنائی گئی، اور نوجوان تھے، بالکل ینگ ایج تھی آپ کی، یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ سب سے بڑے بھائی حضرت علی اکبر وہ 17 برس کے ہیں، تو یہ ان سے چھوٹے کم و بیش 14 یا 15 سال کے قریب آپ کی عمر تھی۔ وہ جب آپ سے گفتگو کرنے لگا اور پوچھنے لگا ایک ایک کے بارے میں کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے، تو وہاں ایک شامی بدبخت کھڑا ہوا تھا، اس نے حضرت فاطمہ بنت حسین کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ مجھے یہ خاتون بطور لونڈی چاہیے۔ لونڈی وہ خاتون ہوتی ہے کہ جب کہیں پر جنگ ہو اور فتح مل جائے تو وہ جو لوگ قبضے میں آتے ہیں ان کو غلام اور لونڈی بنایا جاتا ہے۔ اس بدبخت نے یہ سمجھا کہ یہ شاید غلام ہے، لونڈی ہے، ان کو میں لونڈی بنانا چاہتا ہوں، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ۔ وہ شہزادی دوڑ کر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا سے لپٹ گئی، آپ نے اس کو اپنی آغوش میں لیا۔ اب میں وہ پورا خطبہ پڑھنے لگا ہوں جو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے یزید کے سامنے کھڑے ہو کر وہ خطبہ بیان کیا۔ عربی کے اندر پورا متن موجود ہے لیکن میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ آپ نے کہا سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو کائنات کا پروردگار ہے، اور اس کی رحمت نازل ہوں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی پاکیزہ عطرت اور اہل بیت پر۔ یہ اب عقیدہ بھی سنتے چلے جائیں، یہ دیکھیے کہ وہ لوگوں کو کتنی کلیئرٹی تھی اپنے بارے میں کہ ہم کون لوگ، اور ہمیں بھی کلیئرٹی ہونی چاہیے، ذہن میں کوئی کنفیوژن نہ رہے کہ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار اور خاندان کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہونا چاہیے۔ پھر انہوں نے کہا بالآخر ان لوگوں کا انجام برا ہے جنہوں نے اپنے دامن حیات کو برائیوں کی سیاہی سے داغدار کیا اور اپنے خدا کی آیات کی تکذیب کی اور آیات پروردگار کا مذاق اڑایا۔ اے یزید کیا تو سمجھتا ہے تو نے زمین کے گوشے آسمان کے کنارے تنگ کر دیے ہیں اور آل رسول کو رسیوں زنجیروں میں جکڑ کر در بدر پھرانے سے تو نے خدا کی بارگاہ میں سرفرازی حاصل کی ہے؟ تیرا کیا خیال ہے کہ ہم مظلوم اور ذلیل ہو گئے اور تو ظالم بن کر سربلند ہو گیا؟ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جملے سیدہ زینب اس کو کہہ رہے ہیں، اور یہ ایسے نہیں یہ کوئی لکھ کے لے کر کے گئی ہے، یہ وہاں کھڑے ہو کر خول فلبتی اس کی زبان آپ اس کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں۔ بادشاہ وقت ہے، دنیا کی ساری دولت اس کے پاس ہے، ساری فوج اور طاقت اس کے پاس ہے،
اور یہ علی کی بیٹی اس کو للکار کے کہہ رہی ہے تو اپنی فتح کی خوشی میں سرمست، تو شادمانی سے سرشار، تو اپنے غالب ہونے پر اترا رہا ہے، تو جشن منا رہا ہے اور اپنی غلط سوچ پر تو مغرور ہو رہا ہے۔ کیا تو نے خدا کا یہ فرمان بھلا دیا کہ حق کا انکار کرنے والے یہ خیال نہ کرے کہ انہیں جو مہلت دی ہے وہ ان کے لیے بہتر ہے؟ اب اگلا جملہ سنیے گا، بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ آپ نے اس کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے یزید یبن الطلقاء، اے آزاد کردہ غلاموں کے بیٹے۔ یہ جملہ کیوں کہا سیدہ زینب سلام اللہ علیہا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ بولا تھا فتح مکہ کے موقع کے اوپر، جب مکہ فتح ہو گیا اور سب لوگوں کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا، تو ان میں ابو سفیان بھی تھے اور ابو سفیان کی پوری فیملی بھی موجود تھی۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، فرمایا میں آج وہی کروں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، وانتم الطلقاء، آج تمہیں آزاد کیا جا رہا ہے، یعنی تم ہمارے غلام بن چکے ہو، ہمیں پتہ ہے اللہ نے دے دی ہے، تم ہمارے غلام ہو، ہم جیسے چاہیں تم پر تصرف کر سکتے ہیں۔ لیکن آقا علیہ السلام اپنے کرم کا اظہار کرتے ہوئے فرما رہے ہیں وَأَنْتُمُ الطُّلَقَاء، آج تم آزاد کر دیے گئے ہو۔ تو یزید کے ذہن کے اندر کہیں یہ ہو یہ بات کہ میں بادشاہ ہوں اور یہ تخت میرا ہے، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اس کو یہ جملہ بول کر کہ یبن الطلقاء، اے آزاد کردہ غلاموں کے بیٹے، یہ بتا رہی ہے کہ یہ تخت اور یہ کائنات بھی یا مصطفیٰ کی ہے یا مصطفیٰ کی آل کی ہے، سرداری کائنات کے اندر یا مصطفیٰ کی ہے یا مصطفیٰ کی آل کی ہے۔ ہم آج بظاہر قیدی نظر آ رہے ہیں، ہم قیدی نہیں ہیں، یہ کائنات ہماری ہے، اور تم آج بھی آزاد کردہ غلاموں کا بیٹا ہے، تو ہماری دی ہوئی سلطنت پر بیٹھا ہوا ہے اور خوش ہو رہا ہے۔ یہ معنی ہے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے جملے کا۔ تو فخر نہ کر کہ تو بڑی بڑا ہے، تو بڑی شے ہے، تو نے ہمیں فتح کر لیا ہے، تو نے بڑی فتوحات کر لی ہیں، تو آج اسلامی سلطنت کے تخت پر ظلم کے ساتھ بیٹھ گیا ہے، تو جان لے کہ تیری حیثیت ہماری نظر میں صرف اتنی ہے کہ میں نے اس لیے کہا تھا، عقیدہ بیان کیا ہے کہ ہم کون ہیں، ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے اہل بیت اور اطرت رسول ہیں، اور تیری حیثیت اتنی ہے کہ تو آزاد کردہ غلاموں کی اولاد ہے۔ یہ جملے، اور اس کے بعد پھر آپ نے طویل اس کو خطبہ دیا، آپ نے فرمایا کہ اے بدبخت، تیری عورتیں تو یہاں محل میں بیٹھی اور رسول اللہ کی بیٹیاں یوں قیدی بنا کر لائی جائیں، لعنت ہو تیرے اوپر کہ تو نے رسول اللہ کی۔ اب یہ سارے جملے جب آپ نے بولے، اب سنیے اس خطبے کا میں گفتگو کو یہاں پہ ختم کر رہا ہوں، اور ہم نے جو پورا محرم اور حرام جو واقعہ کربلا ڈسکس کیا اس کا کلائمیکس حل کر رہا ہوں۔ آپ کی اس جرأت اور بہادری اور اس خطبے کی وجہ کیا تھی، اس کا اثر کیا تھا؟ وجہ یہ تھی کہ یزید دمشق کے اندر یہ باتیں کیا کرتا تھا کہ ہم اللہ کے رسول کے گھر والے ہیں اور ہم ہی اصل لوگ ہیں اور ہم ہی سب کچھ ہیں۔ وہ اپنی رشتہ داری گنواتا تھا لوگوں کو، اور لوگوں کے ذہنوں تک دین پہنچا ہی نہیں تھا، ان کو خبر ہی نہیں تھی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کون ہیں، سیدنا امام حسن کون ہے، امام حسین کون۔ ان کو یہ بتایا گیا کہ یہی بادشاہ ہے، کیونکہ یہ اللہ کے رسول کے شاید گھر والے ہیں، تو یہی بادشاہ ہیں، انہی کا حق بنتا ہے کہ یہ تخت پر بیٹھے۔ آپ کی گفتگو کا اثر یہ تھا کہ اس کے دربار میں ہی لوگ ایک دوسرے کے کان میں کہنے لگے ہمارے سامنے تو یہ بڑی بڑی باتیں کیا کرتا تھا، حقیقت میں یہ تو آزاد کردہ غلاموں کی اولاد ہے، ان کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ نے اس کی ساری سرداری کا اس کا پول کھول کے لوگوں کے سامنے رکھ دیا اور اس کے ظلم کا پول کھول دیا، اور لوگوں نے پہچان لیا کہ یہ بدبخت یزید نہیں کون ہے۔
یہی وجہ تھی کہ یزید نے محسوس کیا کہ میرے خلاف بغاوت ہو جائے گی، تو اس نے ان کو فوری طور پر رہا کر کے مدینہ روانہ کیا۔ اور جس لمحے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت مدینہ میں پہنچے تو اہل مدینہ نے جب یہ سنا کہ یزید بدبخت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت اور امام علی مقام کو شہید کر دیا ہے، تو انہوں نے یزید کی بیعت توڑ دی، اہل مکہ نے یزید کی بیعت توڑ دی اور یزید بدبخت کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیا۔ اور آج ہم بھی ہر یزیدی سے، اس کی سوچ رکھنے والے سے، اس سے محبت کرنے والے، اس سے تعلق رکھنے والے، اس کا دفاع کرنے والے ہر شخص کے ساتھ لا تعلق کا اظہار کرتے ہیں اور ایسے ہر شخص کی پر لعنت بھیجتے ہیں۔ کہیے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ اللہ رب العزت آپ کو سلامت رکھے، آپ کے جذبوں کو سلامت رکھے۔ اللہ رب العزت ہمیں آقا علیہ السلام کے اہل بیت اطہار کی محبت اور مودت سے ہمارے سینوں کو، ہمارے دلوں کو روشن و منور فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔